نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم قرآن مجید کے 13ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو اس پارے کے اندر کل 5 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ جو کچھ انسان نے مانگا اللہ نے عطا کیا، اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات کریں تو اللہ نے ہمیں اتنی بے شمار بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں ادا کر سکتے۔ اسی طرح دوسری بات اس میں تسلی دی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کے قوموں نے اغراض و انکار اور عداوت اور مخالفت کا رویہ اپنایا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ تیسری بات اس میں شیاطین کی برات ہے کہ حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، میں نے تم پر زبردستی نہیں کی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اب مجھے ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اسی طرح اس پارے کے اندر چند اہم باتیں بھی بیان ہوئی ہیں، جیسے شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ دوسری بات کہ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ تیسری بات حق اور ایمان کے کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑیں مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے۔ باطل اور ضلالت کا کام کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ تو ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ چوتھی اور آخری بات جو اللہ تعالیٰ ظالموں کی کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ پانچویں بات جو اس سورت کے اس پارے کے اندر بیان ہوئی ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے رب سے 6 دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ کون سی 6؟ سب سے پہلے امن کا تذکرہ ہے، دوسرا بت پرستی سے حفاظت کا ہے، تیسرا اقامت صلاۃ کا ہے، چوتھا دلوں کا میلان کا ہے، پانچواں رزق کا ہے، چھٹا مغفرت کی درخواست کا ہے۔ تو یہ وہ 6 دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے مانگی تھیں۔ تو یہ قرآن کریم کے 13ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ یہ وہ تمام چند ایک باتیں تھیں جو اس پارے کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔